کسی نے ایک سوال کیا کہ شوہر اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر فیملی پلاننگ کر سکتا ہے کیا؟ اس کے لیے کیا یہ صحیح ہے؟ شوہر اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر فیملی پلاننگ، اچھا سوال ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ شوہر اپنے بیوی کی اجازت کے بغیر فیملی پلاننگ۔ اب ویسے ہمارے پاس فیملی پلاننگ بولے تو بہت مخصوص تصور رہتا ہے۔ فیملی پلاننگ بولے تو صرف عورت پہ کچھ آپریشنس وغیرہ کیے جاتے ہیں، ایسا سوچا جاتا ہے، جبکہ فیملی پلاننگ ضروری نہیں عورت کے تھرو۔ فیملی پلاننگ جو ہمارے ملک میں ہوتی ہے اس کے اندر مرد پر بھی بہت سارے ایسی چیزیں یا آپریشنس ہوتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے مادہ تولید جس کو بولتے ہیں، یا اس کے سپرمز جس کو بولتے ہیں، یا منی اس کا خارج نہ ہو بول کر بہت سارے آپریشن کیا، جس میں ایک بہت کامن آپریشن ہے جس کے اندر اس کے ٹیسٹیز سے جو ذریعے جو منی نکلتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے بیچ میں سے، ٹھیک۔ نس بندی اس کو بولتے ہیں اردو میں سمجھتا ہوں۔ نس بالکل کامن ورڈ ہے، نس جو ہوتی ہے، نس بندی مطلب بند کر دینا۔ تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک پرماننٹ ہوتا ہے، ایک ٹیمپرری ہوتا ہے۔ پر ٹیمپرری میں ہوتا ہے کہ نس کو موڑ کر کوئی چیز سے دبا دیا جاتا ہے، اور پرماننٹ میں یہ ہوتا ہے کہ نس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اب تک یہ آپریشنس کے کاٹنے کا طریقہ، روکنے کا طریقہ تو آیا ہے، لیکن کاٹنے کے بعد اس کے جڑانے کا کوئی طریقہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک بار یہ آپریشن ہو گیا دوبارہ وہ جڑتا نہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ بند کر دیے اور کبھی بھی چاہے تو کھول دیے۔ لہٰذا مرد پر بھی پرماننٹ فیملی پلاننگ کے ایسے آپریشنس ہوتے ہیں۔ تو بہن کا سوال یہ تھا کیا شوہر اپنی بیوی سے بغیر پوچھے یہ کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ ایک سیریس ایشو ہے۔ ایسے ایشوز کو کبھی بھی انسان پرسنل رائے پر، اپنی سوچ پر، اپنی سمجھ پر، اپنی ناراضگی پر، اپنی خواہشات پر نہ کرے۔ یہ میاں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کا ایشو ہے، لہٰذا یہ دونوں اس کو ڈسکس کریں۔ اور میں تو یہ کہوں گا صرف ہسبینڈ وائف کا ایشو نہیں ہے، دیندار لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے بھی وہ آدمی مشورہ لے، ورنہ پتہ چلا کسی سوچ کی بنیاد پر اس نے آپریشن کروا لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو کوئی اللہ نہ کرے مسئلہ پیش آ جائے، اولاد کی ضرورت پڑ جائے، پھر کہاں سے لائیں گا وہ آپریشن کے بعد؟ جیسا ایک مثال دیتا ہوں، ایسا نہ ہو لیکن ایک مثال، ایک انسان تھا، 2-3 بچے ہو گئے، اب 2-3 بچے ہیں تو وہ خوش ہے کہ اب 2-3 بچے، اپنے کیا بچوں کی ضرورت، میں نے آپریشن کرا لیا، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سارے گزر گئے۔ اب آپ تو زندہ ہیں، اب آپ تو وہ صلاحیت رکھتے تھے پہلے کہ اولاد پیدا کر سکے، لیکن اب تو آپ بھی ایک طرح سے بانجھ ہو گئے، مطلب اب اولاد نہیں ہو سکتی چونکہ آپریشن کروا لیا تھا پرماننٹ۔ اب چاہتے ہوئے بھی اولاد ہم نہیں کر پائیں گے، اپنی نسل آگے نہیں بڑھا پائیں گے۔ تو انسان کچھ چیزوں کو لانگ ٹرم پلاننگ سے چلے، ٹھیک۔ اولاد کا روکنا شارٹ ٹرم جائز ہے، درست ہے۔ اولاد کا روکنا بیماری، مصیبت، پریشانی یا کسی اور وجہ سے پرماننٹلی یا لانگ ٹرم کے لیے روکنا بغیر جسم کو اور اعضاء کو نقصان پہنچا، یہ بھی جائز ہے۔ تو آپریشن کیوں کرائیں؟ ایبسٹیننس جس کو بولتے ہیں، دوری اختیار کریں، یا دیگر جو میتھڈز ہے وہ یوز کریں۔ بٹ اگر شوہر بغیر پوچھے کر رہا ہے بیوی کے، میں کہوں گا بالکل ایسا نہ کرے، وہ لوگ ڈسکس کریں، ایک دوسرے سے بات کریں۔ اور مردوں کے لیے بھی بہت سارے ٹیمپرری میتھڈز آتے ہیں جس میں ہارمون کا انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ ران پہ، تھائز پر لیے جاتے ہیں۔ اس کا امپیکٹ تقریباً شارٹ ٹرم تک ہوتا ہے، مطلب انجیکشن ایک بار لینے کے بعد شارٹ ٹرم تک اس کو اولاد نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ سپرم کاؤنٹ کو ایک دم ڈاؤن کر دیتا، لیکن اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی یاد رکھیے، آدمی اس سے کافی زیادہ صحت مند یا موٹا ہو جاتا ہے، پھر یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بالکل مشہور اور معروف ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کہ جس جانور کی خسی کر دی جاتی ہے اس کی صحت بڑھ جاتی ہے، پھر چونکہ ظاہر سی بات ہے باڈی کے اندر ہارمونس دوسری جگہ سے وہ ہوتے ہیں، اور وہ آدمی جو ہے پھر موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے، ٹھیک، یا پھر صحت مند بولیے، وہ دبلا تھا تو، یا پھر بہت موٹا ہو جاتا۔ تو یہ تو خیر ایک الگ بات ہے، بٹ وہ ٹیمپرری میتھڈ ہے، انجیکشن کا اثر ختم ہو جاتا ہے ایک ٹائم کے بعد، پھر آپ کا جسم تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس قسم کا کوئی بھی کام بغیر بیوی سے پوچھے، اجازت تو نہیں کہوں گا میں، لیکن پوچھے، نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ آگے کی فیملی، ایک لمبی زندگی اور ایک جسم کے اعضاء کا معاملہ ہے کہ جس کو ضائع کرنے کے بعد یہ واپس جڑتا بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں نہ صرف بیوی سے بات کرے، بتائے، بیوی کو بھی بتائیے مسئلہ، چونکہ ظاہر سی بات ہے شادی کا ایک مقصد ہے نسلوں کا آگے بڑھنا، مشورہ لے اس سے، بلکہ میں کہوں گا دیندار، ہوشیار قسم کے پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرے، ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کرے، تاکہ ایک اسٹریٹجی کوئی کام کر رہا ہے تو ایک منصوبہ بندی سے اسٹریٹجی کے حساب سے کرے، ورنہ کوئی چیز کر لی اور پھر بعد میں پچھتائے، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔